کاملی صاحب، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے گا جو ابدی ہوگی، جس میں موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان اپنا ارتقاء ہمیشہ کے لیے جاری رکھ سکے۔ جب کسی مخلوق کے انتخاب کا موقع آیا تو اس کے لیے انسان کا انتخاب کیا گیا۔ اس کو بڑی ہی خوبصورت تمثیل میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم ارادہ و اختیار کی امانت پیش کریں تو ہم نے پہاڑوں کے سامنے اس کو رکھا، زمین و آسمان کے سامنے رکھا۔ یہ انسان تھا جس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا شرف بھی اسی کو ملنے والا ہے کہ یہ خدا کی ابدی جنت کا مکین ہو جائے گا۔ کاملی صاحب، آپ نے فرمایا کہ انسان جنت میں اپنی ارتقاء کو آگے بڑھا سکے گا، تو کاملی صاحب انسان تو اپنی ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوگا جہاں وہ اعلیٰ ترین فکری و بشری صلاحیتوں کا مالک ہوگا، تو جنت میں ارتقاء کو آگے بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جب ایک باشعور مخلوق ہے، وہ اپنے وجود کا بھی شعور رکھتا ہے، اپنے گرد و پیش کا بھی شعور رکھتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس دنیا میں جب وہ آیا تو ہزاروں سال کروٹیں لینے کے بعد بالآخر ان 2-3 صدیوں میں اس نے اس کائنات کے اندر کے بے شمار راز دریافت کر لیے۔ تو یہ چھوٹی سی دنیا، یہ عارضی دنیا جو محض اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں سے اس کے مکینوں کا انتخاب کر لیا جائے، جب اس کے مقابل میں وہ دنیا وجود میں آئے گی تو معلوم نہیں اس کے اندر کیا راز ہوں گے، کیا نوعیتیں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے کہ جن کے اندر انسان اپنے علم، عقل اور شعور کے ساتھ خدا کی ابدیت میں شریک ہو جائے گا۔ کاملی صاحب، انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جنت کے مکینوں کا انتخاب کر سکے، تو کاملی صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتخاب کے اوپر اس لیے پورا نہیں اترتے کہ ان کے اندر وہ فکری و بشری صلاحیتیں نہیں موجود ہوتی، تو ان کا کیا ہوگا؟ کسی انسان کے اندر بھی اس صلاحیت کا فقدان نہیں ہے۔ ہر انسان کو یہ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، اور جس امتحان میں اس کو ڈالا ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے، نہ کہ اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ بنیادی صلاحیت ہر شخص میں موجود ہے، اخلاقی وجود کا امتحان کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ کامیاب ہو رہے ہیں، کچھ ناکام ہو رہے ہیں، اور اخلاقی وجود کا شعور بھی یکساں دیا گیا ہے، اس کی تعلیم بھی یکساں دی گئی ہے، اس کی ہدایت بھی یکساں دی گئی ہے، اس کے لیے مواقع بھی یکساں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا کو چلا رہا ہے اس میں اخلاقی وجود کے امتحان کے لیے جتنے اسباب ممکن تھے اس نے پیدا کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو دنیا میں کرنا کیا ہے، یعنی جنت کے مکینوں کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس انتخاب کے لیے بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ آپ خدا کے بندے بن کر رہیں، یعنی اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرو گے تو جنت کے مکین ہو جاؤ گے، اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادت کی جائے، اپنے آپ کو ایک سرٹن معیار کے اوپر لایا جائے، اور اس کے بعد اس عمل کی وجہ سے جنت میں اور یا دوزخ میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل ہو۔ یعنی جب یہ طے کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنت کے مکینوں کا انتخاب کرے گا تو پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ انتخاب کس بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے جو قرآن نے بتائی ہے کہ یہ سرکشی اور بندگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر بندہ اس شعور کے ساتھ جیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مجھے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، تو وہ بندگی کا حق ادا کرے گا اور اس کے نتیجے میں جنت کا مکین ہو جائے گا۔ اگر وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر لازمی طور پر اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ صاحب یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ خدا نہ انسان کو تخلیق کرتا نہ اس کو جنت میں جانے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کراچی اس لیے جا رہا ہوں کہ کراچی ہے، بھائی کراچی نہ ہوتا نہ مجھے کراچی جانا پڑتا۔ تو ہم صاحب یہ تو انسان کی پیدائش کے بعد اس کو ایک ٹیمپٹیشن دی گئی کہ تم اس کرائٹیریا کے اوپر عمل درآمد کرو تو تمہیں جنت یا دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق یعنی حضرت آدم کی جو تخلیق میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو کی گئی اس کے وقت خدا کے ذہن میں کوئی کیا پلان تھا؟ جیسے مثلا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ حوا کی نافرمانی کے نتیجے میں آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، تو کیا وہ ساری تبدیلی کرنا پڑی پلان میں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت اسکیم تھی اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا، اسی کو بائبل میں بیان کیا ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے پیغمبر آئے انہوں نے یہی اسکیم انسانوں کو بتائی ہے۔ وہ واقعہ جو آپ نے بائبل میں بھی پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، وہ اصل میں انسان کو ایک باغ میں رکھ کر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ودیت کیا گیا ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے۔ اس میں اصل میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو انسان کو ہم نے ایک جگہ رکھا اور پھر اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیں، تو معلوم ہوا کہ انسان جذبات میں آ کر خواہشات کا اسیر ہو کر پابندیوں کو توڑ بیٹھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کی انانیت ہے جس سے تفوق کی جبلت جنم لیتی ہے، دوسرے جنسی رجحانات ہیں جن کو اس دنیا کے اندر ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ دونوں کا جب اظہار ہو گیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو انسان بنایا گیا ہے وہ ٹھیک اسکیم کے مطابق بن گیا ہے، لہٰذا یہ چیز پہلی ہدایت اس کے لیے بن گئی اور اسے کہا دنیا میں تو صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو آدم و حوا کو جنت میں رکھ کر اس کی ڈائمینشنز کو اس کی اسپیسیفیکیشنز کو اسرٹن کیا کہ جس اسکیم کے مطابق میں نے اس کو بنایا تھا یہ ویسا ہی ہے، اور اس کے بعد اس کو
کیا کہتے ہیں زمین پر آنے دیا گیا، اور جیسے کہ اقبال نے بھی لکھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ہم سب کیا جو پھر حوا کی اور آدم کی نافرمانی کا قصہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا، تو وہ کیا تمثیلی ہے؟ قرآن مجید تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا، وہ تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ان کی فطرت کا ظہور ہو گیا، ان پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو کیا جبلتیں دی گئی ہیں، وہ کیسے کام کریں گی، اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے. انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں توبہ کے الفاظ القاء کیے، پھر ان کو برگزیدہ کیا اور ایک بڑے منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیجا. اس جنت کا ذکر آتا ہے، وہ بھی اصل میں اسی دنیا کا ایک باغ تھا، اس کے اندر ان کو رکھا گیا، اسی زمین پر رکھا گیا. اس باغ میں ان کے لیے ضروری سہولتیں میسر تھیں تاکہ ان کی فطرت کے اندر جو دو بڑے دائیات ہیں، ایک انانیت جس کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر سرکشی اختیار کرتا ہے، دوسرے جنسی جذبات جو انسان پر بعض اوقات اتنا غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اقدار کو فراموش کر دیتا ہے، تو دونوں کا امتحان اس میں کر لیا گیا. تو ہم سب جب انسان جنت سے زمین پر آ گیا تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت اسی زمین کا ایک حصہ تھی، تو یہ کیوں آتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتارا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں. یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا کوئی باغ ہے یا اس سے مراد وہ باغات ہیں یا باغ ہے جو قیامت کے بعد وجود پذیر ہوگا. تو اسی دنیا کا ایک باغ تھا، اور یہ قرآن مجید کی عربی زبان کا اسلوب ہے. اہبتو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہی لفظ جب مصر کے بارے میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تو وہاں اہبتو مصر میں اتر جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی جنت سے مصر میں اتر رہے تھے. یہ زبان کا اسلوب ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اترنے کا مطلب ہے کسی بلندی سے اترے ہوں گے. یہ سر بڑی دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا تاریخ تبریک میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 91 پر حضرت ابن عباس سے ایک روایت منسوب ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اور پھر سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق جب خدا نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ نا یہ بہت زیادہ خونریزی کرے گا کیونکہ ان کو ارادہ و اختیار تم دے رہے ہو المیہ، اور جو جنات ہیں وہ بھی ارادہ و اختیار کی وجہ سے فساد اور خونریزی کرتے تھے. تو ہم سب جب انسان جنوں کو ریپلیس کر کے اس دنیا میں اگر آئے اس روایت کے مطابق، اور انسان بھی فساد اور خونریزی سے باز نہیں آتے، تو کیا انسانوں کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ اور کیوں خدا اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو وہ بناتا ہے اسپیسیفکیشن، اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اس طرح نہیں لے پاتا جس کی اسے توقع کی جا رہی ہے؟ یہ بات تو دیکھیے یہ مورخین اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں. قرآن مجید اس سارے قصے کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کی حکمت بتاتا ہے. اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جنات کو معزول کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح فرشتے ایک مخلوق ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہیں، وہ اس وقت بھی موجود ہے، وہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، فرشتے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، انسان اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ مادے کو دیکھیں تو وہ اپنی ٹھوس شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ انرجی کی فارم میں بھی ہوتا ہے، اور وہ لائٹ یا نور کی صورت میں بھی ہوتا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں سے اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقات پیدا کر دی ہیں، فرشتے، جنات اور انسان. تو اس وجہ سے تینوں مخلوقات ایک ہی وقت میں کار فرما ہیں. چنانچہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ جنات نہ صرف یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے واقف ہوتے ہیں، ان کی طرف خود ان کے پیغمبر آتے ہیں، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو سنا، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے. تو ایسا تو قرآن مجید سے نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو معزول کر کے یا دنیا سے ان کو جو کچھ بھی ذمہ داری دی گئی تو اسے فارغ کر کے انسانوں کو یہ دنیا کا اقتدار دیا گیا ہے. وہ اپنے دائرے میں ایک اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنے دائرے میں ایک اختیار. یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی، یعنی فرشتے، جن اور انسان یہ تینوں ہی مادے کی مختلف علامات سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ان کو مابعد طبیعتی کیا کہتے ہیں مخلوقات نہیں کہا جا سکتا؟ کیوں کہنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوقات تو ساری کی ساری اسی دنیا سے متعلق ہے. اس کے ماورا تو صرف ذات خداوندی ہے. ذات خداوندی کسی مادے سے تخلیق نہیں ہوئی، اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی علم نہیں رکھتے. وہ آپ سے آپ ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کی ذات ہماری گرفت میں بھی نہیں آتی. لا تدرک الابصار کی قرآن مجید نے تمثیل اختیار کی، اس کی مثال بھی کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. چنانچہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء. باقی مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید کے اشارات سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے سائنسی تحقیق سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے تجربے اور مشاہدے سے جان سکتے ہیں.